السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ہوپ فلی سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کافی 2 سے 3 دن کی گیپ کے بعد میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ میں کافی بزی شیڈول سے گزر رہی تھی، تو میں اب اتنا نہیں یوز کر پا رہی تھی موبائل، نہ ہی میں کوئی کلپس وغیرہ ریکارڈ کر پا رہی تھی۔ ویکینڈ تو ایز یوزول سب کو ہی پتہ ہے کہ مصروف گزرتا ہے، تو بس میرے ساتھ بھی یہی والے سین ہیں۔ اور یہ ویڈیو میں نے اپنی سیٹرڈے کو میک کرنا شروع کی تھی مارننگ سے ہی۔ پہلے میں نے بریک فاسٹ کی پریپریشنس کی تھی، جو کہ آپ کے سامنے ویڈیو میں شو ہو رہا ہے۔ بچے گھر میں ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا ہیلدی ناشتہ کر لیا جائے، تاکہ بچے بھی میرے ساتھ کھا لیں گے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لنچ کی پھر جلدی نہیں ہوتی ہے اگر آپ ایک دفعہ طریقے سے ہیلدی ناشتہ کر لیں۔ اگر آپ کو فیل ہونے لگے نا کہ زندگی آپ کو تھکانا شروع ہو گئی ہے، تو آپ اس کو بیٹ کر دیں اور آپ کہیں نہیں، ہمیں نہیں بیٹھنا، ہم نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں گیو اپ نہیں کرنا ہے۔ ہماری لائف میں کافی اپ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں ان کو فیس کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو فیس کر سکیں، اور بے شک ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہتری ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسے معاملات ہو جائیں کسی کی بھی لائف میں، کوئی کچھ کہہ دے آپ کو، یا آپ اپنے بچوں کی طرف سے کسی بھی ٹینشن میں آ جائیں، یا آپ کے گھر میں کوئی اپ ڈاؤن ہو جائے، یا آپ کے ریلیٹیوس میں کوئی مسئلہ ہو جائے، تو ہر چیز کو بالکل لائٹ ہو کے لیا کریں۔ یہ میں صرف اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میرے ذہن میں آیا کہ مجھے اس طرح کی بات کرنی چاہیے، تو بس میں نے کر لی۔ کوئی مجھے جج نہ کرے کہ شاید میں اس فیز سے گزر رہی ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ چیزیں تو خیر سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو بس فیس کر کے خاموشی سے آگے بڑھتے جائیں۔ اور جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، تو دنیا آپ کی ٹانگ پکڑ کے آپ کو نیچے ضرور کھینچے گی، تو آپ نے نا ان کے کھینچنے سے اترنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ سے پرومس کر لیا ہے نا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ اپنے گول کو اچیو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹس کو کبھی بھی کم نہیں کرنا ہے۔ بے شک رستے آسان کرنے والی ذات تو اوپر والے کی ہے، اور لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ آپ جو ہیں، آپ اپنے لیے خود ہی ہیں، آپ کے لیے کوئی آ کے نہیں کھڑا ہوگا۔ اور بس پھر جب کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو پھر یہی والے لوگ ہوتے ہیں جو پھر ہمیں سہرانے آگے آتے ہیں، اور ہماری پیٹھ تھپ تھپانے آگے آتے ہیں، اور یقین کریں تب ہمیں ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو بس کبھی بھی کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کسی کے آگے بالکل ڈاؤن کر دیتے ہیں نا، تو اس چیز کا دنیا بہت فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو اپنی کمزوری نہ بننے دیں کسی بھی چیز کو، ہر چیز کو ایک لمٹ میں لے کر چلیں، تو پھر کبھی بھی کوئی پریشانی فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر جو مدرس ہیں جن کے بچے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں اور پھر آگے بڑھیں، تو پھر آپ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے کچھ بھی کرنے سے۔ تو بس آج میں نے سوچا کہ کچھ اپنے دل کی باتیں کرنی چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے تھرو، تو بس میں نے کی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ موسٹ امپورٹنٹ کہ اپنی صحتوں کا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ آج کل کی جو فیمیلز ہیں نا، وہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچوں میں اتنا انوالو کر چکی ہیں کہ نہ اپنی ڈائٹ پلان کر سکتی ہیں، اور نہ ہی اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھتی ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے اور گھر تو بہت اچھے سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں وہ خود کھو جاتی ہیں۔ تو بس ہر چیز کو اچھے سے مینیج کر کے چلیں۔ جہاں آپ گھر کو اپنا پورا ٹائم دے رہی ہیں، اپنے بچوں کو پورا ٹائم دے رہی ہیں، تو وہاں آپ بھی کچھ ہیں، تو آپ اپنے لیے بھی سوچیں، اپنے لیے بھی کچھ کریں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بیمار انسان کو اور ایک بدصورت انسان کو کوئی نہ محبت دینے والا ہوتا ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ویسٹرن مدرس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنے اکیلے سب کچھ سروائیو کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچے مینیج کر رہی ہوتی ہیں، اور اپنے گھر کے کام اور سب کچھ انہیں خود کرنا ہوتا ہے، وہاں میڈس وغیرہ نہیں ہوتی ہیں۔ ہم ایشین مدرس جو ہیں، ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ ہم سارے کام کرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی موٹیویشن، کوئی اپریسیشن کیوں نہیں ملتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے ہی اپریسیشن نہیں ملتی، تو باہر سے کیسے ملے گی؟ تو بس اب آپ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں، آپ کسی کے انتظار میں نہیں رہیں، تو پھر ہی کامیابی ہے۔ بس اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر فیمیل ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کی بیوی ہے، یا آپ کی ماں ہے، اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے نا، تو اس کے لیے پلر بن کے کھڑے ہوں۔ آپ اس کے لیے بیریئر نہ بنیں کہ وہ کچھ نہ کر سکے۔ اور اگر وہ بس تو آج کافی ساری باتیں ہو گئیں، ریسیپی تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی، تو ریسیپی کے لیے آپ لوگ ڈسکرپشن کو فالو کر لیجئے گا، اس کے اندر میں نے انگریڈینٹس اور کوانٹٹیز وغیرہ سب مینشن کر دی ہیں۔ بس آج 2 دن میں کافی ساری باتیں جمع ہو گئی تھیں، جو مجھے کرنی تھیں ڈفرینٹ ویڈیوز میں، وہ ساری مرج کر کے میں نے باتیں بھی آج ہی کر لی آپ لوگوں سے۔
اب جتنے بھی بھائی حضرات اور والد حضرات ہیں نا وہ ناراض ہو جائیں گے، تو میں ان کے لیے بھی کہنا چاہوں گی کہ بغیر مرد کے عورت کی زندگی بالکل بیکار ہے. عورت کچھ بھی نہیں ہے ایک مرد کے بغیر، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، آپ کا بھائی ہو یا پھر آپ کا شوہر ہو. اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شکل میں مرد سے نوازا ہے آپ کو، تو ان کی قدر کیجیے، ان کی رسپیکٹ کیجیے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت سے اول رکھا ہے کیونکہ عورت کمزور ہے. عورت کو ہر لیول پہ مرد کی ضرورت ہے زندگی میں. تو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی، اپنے والد کی اور اپنے بھائی کی بہت رسپیکٹ کریں اور ان کی عزتوں کا خیال رکھیں اور ان کے کہنے کے مطابق چلیں. اگر گھر کا مرد بھی راضی ہے نا تو ہی وہ عورت پرسکون رہ سکتی ہے. تو یہ ایک پیرالل ہے، لائف کا رول ہے کہ آپ دونوں مل کے اچھے سے لائف گزاریں گے تو ہی ایک کامیاب زندگی آپ گزار سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایک بھی ٹریک سے اتر کے کہیں اور بزی ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لائف وہیں پہ پاس ہو جاتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے گھروں میں سکون عطا کرے. اور امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی نہیں، آج کی باتیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سی ریسیپی میں، تب تک